السلام علیکم. کیو این اے سیشن نمبر 2. پہلا سوال ہم نے کیا تھا کہ وائی ڈز یو ایس کنٹینیو ٹو سپورٹ اسرائیل. اب تھوڑا سا ریلیٹڈ سوال ہی ہے ایک طرح سے، بٹ تھوڑا سا میں ہنٹ نہیں دے رہا ہوں کس طرف جائے گا جواب. مگر کویشچن یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کردار ادا کیا ہے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ میں آج تک. ڈپلومیٹکلی پاکستان بوائے کاٹ کرتا ہے تھرو او آئی سی. اوبیسلی پاکستان نے او آئی سی کی کریشن میں فاؤنڈنگ ممبر تھے، تو اوبیسلی وہ ڈپلومیٹک بوائے کاٹ تھا. انٹرنیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل ٹائز سیور کیے ہوئے، ظاہری بات ہے وہ رکھے ہی نہیں ہے. سیور تو تب ہوتے اگر رکھے ہوتے، مگر رکھے ہی نہیں ہے. کوئی ٹریڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک سب کو پتہ ہے. بٹ ادر مسلم کنٹریز ڈو دا سیم. ایران، بنگلہ دیش، یہ سب کا یہی وہ ہے. ہسٹوریکلی پاکستان نے کیا کردار ادا کیا ہے اس میں؟ اچھا، پاکستان کا اچھا کردار بھی رہا ہے اور برا کردار بھی رہا ہے. اچھا کردار جو ہے وہ یہی ہے کہ اوبیسلی ود دا کریشن آف او آئی سی، سو دے براٹ ایوری ون ٹوگیدر ایز اے ون پلیٹ فارم. مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم بنایا. اور او آئی سی میں نے اس کے اور بھی ایجنڈا تھے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ تھی وہ فلسطین کی آزادی کے لیے تھی. تو ایک بہت بڑا کام کیا تھا. اوبیسلی پھر اب بندہ پتہ ہے کہ او آئی سی ایک لپ سروس بن چکی ہے اور ٹوٹلی ایک کیا کہتے ہیں نا ٹاکنگ ٹاؤن بن چکی ہے. لیکن اس کا جو ایجنڈا تھا جو کہ جس وجہ سے شروع کی گئی تھی وہ ایک بڑا سالڈ فوٹنگ تھی. تو خیر او آئی سی ڈیفینیٹلی ایک چیز تھی. پھر اوبیسلی آج تک ریکگنائز نہیں کیا، ایون وین وی نو کہ اگر ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے تو کافی معاملات اکنامیکلی پاکستان کے بہتر ہو سکتے ہیں. اور پاکستان کافی انڈر پریشر بھی رہتا ہے، کافی عرصے سے انڈر پریشر ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے. عمران خان کے زمانے میں کافی بڑی پش آئی تھی، ابھی دوبارہ ایک بہت بڑی پش آ رہی ہے. تو یہ ہے کہ آبویسلی پاکستان نے آج تک ریزسٹ کیا ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا. تو یہ کچھ اچھی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان نے کی ہیں ٹو کیپ دا پریشر آن، کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، جب تک فلسطینیوں کے لیے ایک الگ ملک نہیں بن جاتا، اس وقت تک ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے. اور پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ایٹ لیسٹ وہ یہی ہے کہ دا سولوشن دے آر ناٹ ریکمینڈ. آئی مین پاکستان کی جو یہ نہیں کہتا کہ جی فلسطینیوں کا پورا ملک ہونا چاہیے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو فلسطینیوں کو خود لگے کہ صحیح ہے وہ اڈاپٹ کر لیں. تو وہ اٹ مینس کہ اف فلسطینیز ٹمورو ڈیسائڈ کہ دے وانٹ ٹو اسٹیٹ سولوشن، تو پاکستان ول support that, and if they say we need one state solution, تو پاکستان will do that. تو یہ پاکستان کی ایک آفیشیل پوزیشن ہے اور کافی عرصے سے یہ رہی ہے. اور پاکستان نے کافی ریزسٹ کیا ہے ایون ڈیورنگ افغان وار. اس وقت جو ہے کافی زیادہ تعلقات ان آفیشیلی پاکستان اور اسرائیل کے ہوئے تھے، کیونکہ بہت زیادہ ویپنز اسرائیل سے بھی پاکستان کو آتے تھے، جو کہ پھر بعد میں پھر افغانیوں کو تقسیم ہوتے تھے اور وہ پھر جا کے رشیا کے ساتھ لڑتے تھے. تو یہ ایک رہا ہے ان آفیشیلی روابط behind closed doors. ہاں، لیکن وہ ہر ملک کے ہوتے ہیں. وہ پاکستان اور انڈیا کے بھی جب ہائٹ بھی ہوتی ہے تب بھی چلتے رہتے ہیں. تو وہ نتھنگ فشی اباؤٹ اٹ، نتھنگ کہ ایک ایکسٹراڈنری اباؤٹ اٹ. لیکن اس میں ایک بہت غلط کردار بھی ادا کیا گیا، اور وہ غلط کردار ادا کیا تھا بلیک سپٹمبر کا جو واقعہ ہے. بلیک سپٹمبر کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جارڈن والا کہ جو فلسطینی تھے ان کے جتنے بھی جو وہ تھے ملیشیا تھی، جتنے بھی فائٹرز تھے وہ جارڈن میں بیس تھے. جو کیونکہ ان کے جب نکالا گیا تو پھر وہ ریفیوجی کیمپس میں چلے گئے اور وہ وہیں پہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنی سالڈ بیس بنائی ہوئی تھی. تو وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہونا شروع ہو گئے اور پھر ان کے نا آگے پیچھے مسائل شروع ہو گئے باقی کمیونٹی کے ساتھ بھی. وہ جارڈن کی ریٹ کو چیلنج کرنا شروع ہو گئے. جو کنگ تھے وہ تھوڑا گھبرانا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے کچھ مکانوں کو آگ لگا دی اور پھر ایک جہاز بھی وہ اغوا کر ہائی جیک کر لیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کام ان کے جو ریلیشنز تھے نا جارڈن اسٹیٹ کے ساتھ فلسطینیوں کے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے. تو اسی زمانے میں ہمارے بڑے فیمس جنرل ضیاء الحق صاحب جن کے کرامات ہم آج تک بھی بھگتے ہیں. One of the few famous generals. ہاں بالکل. One of the many famous, not few, many famous generals. جی. تو ضیاء الحق صاحب وہاں پہ تھے. تو انہوں نے ان کو کہتے کہ جی ان کو آرڈر یہ دیا گیا تھا کہ ان کو جا کے یا نا کنٹین کریں. تو انہوں نے وہاں پہ جا کے یا نا
فائرنگ کر دی اور کافی فلسطینی مار دیا. آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی ہاؤ مینی فلسطین فائٹرز ہی کیلڈ, بٹ ہی ڈیڈ دیٹ. اور پھر ان کو وہاں سے سب کو اکھاڑ کھوڑ دیا, اور پھر وہ بیچارے جو فلسطینیوں کا ایک سالڈ گراؤنڈ بن چکا تھا وہ پورا جارڈن سے اکھڑا. اور وہ پھر جارڈینین اسٹیٹ کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان نے پیلسٹینینس کو ان کی جو اسٹرینتھ ہو رہی تھی اس کو توڑا اس کو, اور اسٹیٹ کے کہنے پہ اسٹیٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہیں, اب یہ کنفیوژن ہے کیوں پاکستان نے کیوں سپورٹ کیا, آئی مین وائی سپورٹ جارڈن, کیا وجہ تھی؟ جارڈن کو سپورٹ, جو پالیسی تھی وہ یہ, ضیاء الحق کو وہاں پہ اس وجہ سے نہیں بھیجا گیا تھا کہ جارڈن کی پروٹیکشن ایز سچ کے لیے, وہ بھیجا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ آلریڈی ایک سیکورٹی سچویشن چل رہی تھی, تو ہی واز دیئر. اور آئی مین اوبویسلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کنگ نے خود کہا تھا, کنگ حسین نے خود کہا تھا کہ ضیاء الحق کو کہ آرڈرز دیے تھے جن کی نیشنل سیکورٹی تھی کہ جی جا کے انہیں ان کے اوپر گولی چلا دو. لیکن اوبویسلی موسٹ آف دا پیپل ڈس ایگری ود اٹ کہ ایسا کچھ انہوں نے کہا تھا یا ایسا کہا گیا تھا. یہ ہی جسٹ ٹرائی ٹو شو لائل دین دی شاہ سے زیادہ شاہ کا لائل ہونا. بالکل بالکل. تو وہ ایگزیکٹلی ضیاء الحق نے وہاں پہ جا کے مار دیا. اس کے بعد پھر وہاں سے جو ریکمنڈیشن آئی تھی وہ یہی تھی کہ کورٹ مارشل کر دیں. لیکن یہاں پہ جب واپس پاکستان پہنچے ضیاء الحق صاحب تو جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا, صحیح, جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. لیکن یہ اوبویسلی ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے اور بڑا برا اسپیکٹ ہے, جس کی وجہ سے پھر فلسطینی جو فائٹرز تھے دے نیور ریکورڈ فرام اٹ. ان کی جو وہ تھی جو ان کی اسٹرگل تھی وہ کیونکہ جارڈن سے ہٹ گئے جہاں پہ وہ بیس بنائی ہوئی تھی, پھر کچھ سیریا چلے گئے, کچھ ایجپٹ چلے گئے, فریگمنٹڈ ہو گئے ہر جگہ. تو یہی ایک چیز تھی جو کہ چاہیے تھی. اس میں پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جی یوم کپن وار میں بھی پاکستانی پائلٹس ور دیئر ایز اے میٹر آف فیکٹ. دیٹس اے پازیٹیو سپورٹ کہ انہوں نے جب وہ 1973 کی جب وار ہوئی تو پاکستانی پائلٹس وہاں پہ تھے, انہوں نے دے شاٹ ڈاؤن اسرائیلی ایئر کرافٹس. تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. تو دیر از لائک پازیٹیو اینڈ نیگیٹو بوتھ. Positive support and negative support of the Palestinian state. Yeah, so they did support the Palestinian cause, but they at the same time they harmed it as well. صحیح ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ اس طرح اس کو سمجھنے والی بات ہے. اب کوئی بندہ بولے کہ نیٹ پازیٹیو تھا یا نیٹ نیگیٹو تھا, اٹ از آل اباؤٹ گیونگ دا ویٹیج واٹ لیڈ ٹو واٹ. لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ڈپلومیٹک بوائیکاٹ, او آئی سی کا بوائیکاٹ اور آل آف دیٹ ہیزنٹ, اس کا کوئی امپیکٹ, اس کا کوئی ڈینٹ ایسا کوئی خاص ہوا نہیں ہے. یہ جو تم نے بات بتائی جارڈن میں فلسطین کے خلاف جو آپریشن ہوا وہ از اے نیگیٹو. ڈونٹ نو how much of an impact or how many people were there, what sort of how far did we set them back, یہ پتہ نہیں ہے exactly. اور وہ جو فائٹرز کا ہم نے ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں, ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ہمارے اسٹیٹ سے بھی بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے سب نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ ہمارے فائٹرز گئے تھے اور وہاں پہ اسرائیلی جہاز گرا دیے تھے. تو یہ بات تو خیر ہر بچے کو شروع سے بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو نے اسٹارٹ میں بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ اب پریشر آ رہا ہے ریزیوم کرنے کا ریلیشن شپس کو, اس کو واپس سے انسٹیٹ کریں ان دا سینس کہ بھائی تھوڑے بحال کریں ریلیشن شپس. ہوتا نظر آ رہا ہے تم کو؟ یہ ایک ٹرکی کویسچن ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ فیو کنٹریز جس کے بعد ایک پھر لینڈ سلائڈ ریکگنیشن آف اسرائیل آئے گی, اس میں پاکستان شامل ہے. سعودی, پاکستان, سعودی تو پریٹی مچ آ گئی, اور ایران. سعودی پریٹی مچ واز آن دا وے, جو کہ پھر اب یہ جو کرنٹ کرائسس آیا اس کے بعد اب آئی ڈونٹ تھنک سو سعودی از گونا ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ 4-5 years forget about it. آئی ڈونٹ تھنک سو سعودی از گونا ڈو اٹ. لیکن پاکستان اور ایران یہ دو الگ کنٹریز ہیں اور جن کی ریکگنیشن بہت میٹر کرتی ہے. اب ایران کو تو آئی ڈونٹ تھنک سو دے ول ایور بی آن دا کارڈ. ان کی ریکگنیشن جو ہے وہ کوئی سیکھ بھی کر رہا ہے ابھی اس وقت, مینلی بیکاز کہ ایوری ون نوز کہ اٹ از اے فیوٹائل ایکسرسائز. دو ایران میں بفور ایرانین ریولیوشن ون آف دا ہائیسٹ پاپولیشن آف مائنورٹیز واز جیوز. ایرانین جیوز ور دیئر.
My former boss was an Iranian Jew. بالکل. بلکہ ایرانی آج سے نہیں ہے یہ تو، بلکہ بیبلونین امپائر میں جب ان کا پہلا ٹیمپل گرایا تھا اس وقت سے یہ ایران میں ہی رہ رہے ہیں. تو پاکستان کے اوپر بھی پریشر ہے، لیکن آبویسلی دا اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ دے کین ناٹ ٹیک دیٹ ڈیسیژن ایزی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے، جو اسٹیٹ پالیسی ہے کہ جی ہم لوگ جو بھی ایگریمنٹ جو بھی فلسطینی ایگری کریں گے، تو آئی تھنک اس کی یہ پالیسی لینا یہ بڑی عقل مندی کا کام ہے. یوزلی پاکستان از ناٹ ویری گڈ ایٹ میکنگ اے پالیسی اسپیشلی وین اٹ از اوورسیز پالیسی. مگر سعودی نے اگر کر لیا اینڈ یو آر سیئنگ دیٹ 4-5 سال تک نہیں کرے گا. میرا تو آئی مین آئی ریسنٹلی کیم بیک فرام سعودی، اور وہاں پہ جو سعودی سے جو conversation کی ہے، and I think you should do a podcast on, I think you've already done some, but I think a bit more elaborate discussion on the Arab relationship with the Palestinian Arabs. Very, very loaded question, very loaded topic. But in summary, their view was that it's their own fault. Very harsh thing, but Saudi view is کہ یار جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی اپنی غلطی ہے، جس وجہ سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو which and this is a common person, I'm not going to state what his role is, but influential person who said this. But مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ slowly وہ بحال تو ہو جائیں گے. سعودی اسرائیلی ریلیشنشپس تو بہت ایزیلی وہ ہو جائیں گے. اینڈ دا مومنٹ سعودی ڈز اٹ، پاکستان ول فالو سوٹ. پاکستان تو وہ کشکول لے کے گھوم رہا ہے، تو اگر اس نے سعودی نے کہہ دیا تو سعودی نے کر لیا تو وی ول ہیو ٹو فالو سوٹ. I mean, this is true کیونکہ آپ عموماً اس وقت لیجیٹمائز ہو جاتی ہے نا. سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، لیجیٹمائز ہو جاتی ہے نا ایک دفعہ آپ کے سعودی ایک یو نو دا پیپل ہو آر looking after the two holy sites and you know آپ کے ریلیجن کے وہ ہیں لیڈرز ہیں، تو آپ اس کو ظاہری بات ہے آپ اس کو وہ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی انہوں نے کر دیا تو وائی ناٹ. ڈیفینیٹلی اگر سعودی نے کیا تو اٹ ول میک پاکستان ڈیسیژن ویری ایزی. سعودی یو اے ای ایگزیکٹلی. تو یو اے نے تو آلریڈی کر لیا ہے، لیکن جس دن سعودی نے کیا تو اس کے بعد پاکستان کو ریکگنائز کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ڈومیسٹک پریشر آئیں گے تو ایوری ون ول سے پوائنٹ ٹورڈ سعودی کہ جی سی دے ہیو ڈن اٹ اینڈ دے آر دا لیڈرز آف دا مسلم. میرا نہیں خیال کیا ڈومیسٹک پریشر بھی کہاں سے آئے گا. آئی مین ٹھیک ہے تھوڑی بہت آوازیں اٹھیں گی دنیا بھر میں جیسے آوازیں اٹھ رہی ہیں ابھی فلسطین غازہ کے لیے، وہ دب جائیں گی. تھوڑا سا پریشر آئے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سے پریشر آئے گا، وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. ابھی بھی ویسے پاکستان میں کون سی ایسی تھوڑی بہت جماعت اسلامی کی تھوڑی بہت پروٹیسٹ ہوئی ہیں، ورنہ ویسے تو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پروٹیسٹ. دیر از نو پی ٹی آئی نے پرمیشن لی تھی، انہیں کرنے نہیں دیا گیا تب، لیکن جماعت اسلامی نے کنٹری وائڈ اسٹیٹ لیول پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں. مولانا فضل JUIF نے کچھ نہیں کیا، باقی مذہبی جماعتوں نے کچھ نہیں کیا. جماعت اسلامی نے کیا اور کافی بڑا کیا. پی ٹی آئی کو اسی طرح جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہوا ان کے ساتھ، باقی کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو ڈی کپل نہیں کر سکتے. آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو کہ جی اف سعودی گوز دیٹ وے تو پاکستان ول پراؤڈلی فالو دا سوٹ. اور کنسیڈرنگ کہ آپ کو اگر ایک طرف کہہ دیا جائے کہ جی وی ول گیو یو $5-10 billion ایڈ ایکسیٹرا ان ون فارم اور دی ادر، تو پراؤڈلی پاکستان ول ٹلٹ ان دیٹ فیشن. اور لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا جو وہ سلوگن ہے وہ یہودی لابی ہے کہ جی آپ یہودی لابی کہ عمران خان یہودی لابی ہے اور نواز شریف یہودی لابی ہے، یا جو وہ تو وہ جیسے آپ نے ڈسکس کیا نا وہ تو لیجیٹمائز ہو جائے گی. ہمارے اسلامک لیڈر جو کنٹری ہے اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، دبئی نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، ٹرکی نے تو بہت پہلے کیا ہوا ہے. تو وہ وائی ناٹ پاکستان. اور آئی تھنک دا وے اٹ ول بی پیکیجڈ آپ کو پریزنٹ اس طرح کیا جائے گا کہ یو وڈ نو واٹ از ہٹ یو. اینڈ نیکسٹ تھنگ یو نو کہ ہمارے یو نو لوگ کچھ لوگ ٹریول بھی کر رہے ہوں گے وہاں پہ، ٹورزم بھی تھوڑا بہت بڑھ جائے گا. میرا تو یہ خیال ہے کہ دس از واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن پاکستان ہیز یہ جو ریکگنیشن آف اسرائیل ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ ایک بہت بڑا لیوریج ہے پاکستان کے پاس. اور یہ فار اٹس اون گڈ، فار اٹس اون بینیفٹ، not only for its own good, something that actually allows Pakistan to have a say on the table کہ ہم لوگوں نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا اسرائیل کو. اینڈ دا ڈے وی ڈو many countries will follow suit. یعنی کہ اگین ایز اے سیٹ کہ
Saudi Arabia, Pakistan and Iran, 3 big countries, 3 Muslim countries, یہ اگر جس دن انہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا, I don't think so. ہماری اس سے what I didn't understand is کہ ہماری اس سے کون انفلوئنس ہوگا, ہمارے ایکسیپٹنس سے ان کی کون سی دوسری کنٹری ہوگی؟ وہ ڈومینو افیکٹ ہوگا نا, کہ جس طرح ہم جس طرح ڈومیسٹکلی اس کو بیچیں گے, ڈومیسٹکلی جو ہمارے بیچنے کی طریقہ کار ہوگا, کہ دیکھیے سعودیہ نے ریکگنائز کر لیا. ملیشیا کرتا ہے, سوری ٹو انٹرپٹ اگین, ملیشیا کرتا ہے Saudi, so Malaysia has a very very amazing story. So Malaysia, they are on board. ان کی جو stated policy ہے کہ we don't have any enemies, though we do not recognize Israel. We do not make any enemies, but we do not recognize Israel, and we won't recognize Israel until unless they do something for Palestinian state. تو ملیشیا کا کوئی اس طرح hard stated policy نہیں ہے. However, they are obviously part of OIC, اور انہوں نے وہی جو OIC کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے اسی کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو ملیشیا وہ ایک اگر پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا اینڈ the other country accept, they will just follow suit. They do not have a big say in terms of geopolitics. کریں یا نہ کریں تو آئی تھنک ان کا کرنا یا نہ کرنا اتنا اچھا, انڈونیشیا کو تھوڑا میں نے نا وہ پچھلی جو پہلے سینٹینس بولا اس میں نہیں کیا, انڈونیشیا از اے بگ تھنگ. آئی مین آسیان کنٹریز میں انڈونیشیا ہولڈز اے بگ تھنگ, ون آف دا بگیسٹ پاپولیشنز آف دا مسلم ورلڈ, ایکچولی دی بگیسٹ پاپولیشن آف دا مسلم ورلڈ. تو انڈونیشیا کا ایک بہت بڑا اورا ہے ان ٹرمز آف ریکگنائزنگ اور ناٹ ریکگنائزنگ اسرائیل. تو آئی مین ناٹ اونلی لائک سعودی, ایران اینڈ پاکستان, انڈونیشیا کی ایک بہت بڑا کلاؤٹ ہے جو کہ they would be seeking right now. I mean, اس کو فالو کرنے والی بات ہے. I did not follow it closely. صحیح. اچھا, what's the impact of اگر what if Pakistan is too late to the party in accepting Israel? اس کو یار you had no choice now but to accept us. Will that curtail the benefits that Pakistan could potentially reap? It's a very selfish statement I'm saying right now کہ یار پاکستان کو اگر کرنا ہی ہے آپ نے accept at some stage, right? And if you don't want to be too late to the party and وہ کہیں کہ یار اب تو you had no choice, your hands were tied, you know, arm twist ہو کے آپ سے accept کرا لیا تو آپ کو اب تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. his you know chilled پھر سے آپ کو ہم دیکھیں and you know keep your mouth shut and that's it, you know, look the other way. I think ایسا I mean theoretically, I mean اگر آپ یہ اس کو ایز اے لٹری بحث لے رہے ہیں تو yes probably پاکستان ہو سکتا ہے کہ لیٹ ہے, لیکن ان ریالٹی میں اس کو ایسا دیکھ نہیں رہا, کیونکہ پاکستان کچھ کنٹریز کو اپنے ساتھ لے کے ریکگنائز کر سکتا ہے. تو Pakistan won't be the laggard in terms of recognizing if it happens. Nuclear power, all of that. Nuclear Islamic State recognizing Israel will be a big sort of thing on I mean obviously Pakistan کا clout اپنا خود آہستہ آہستہ shrink کر رہا ہے, ہر سال shrink کر رہا ہے, اور with all this political and constitutional and economic crisis never helps. اور پھر I mean ایران, افغانستان اور انڈیا کے ساتھ جنگیں کر کے آپ نے اپنے آپ کو خود ہی محدود کر دیا ہے. لیکن یہ کہ پاکستان کا کلاؤڈ تو ہے مسلم ورلڈ میں, اور اٹس ناٹ لائک کہ پاکستان کا ریکگنائز کرنا نہ کرنا میٹر نہیں کرتا یا کرتا. It is definitely there, اور پاکستان has a standing in OIC and the Muslim world. صحیح. ٹھیک ہے. I hope that has answered the questions that were raised, and hopefully if there are any more questions we'll come back to it, but otherwise we'll see you in the next podcast. Thank you very much.